کہتے جی دوسری شادی کے لیے وظیفہ بنا، وظیفے کی ضرورت نہیں، پیسے شیسے اکٹھے کرو، جب مال ہوگا تو شادی ہو جائے گی، جب مال نہ ہو نا 100 وظیفہ پڑھو کوئی شادی کا رشتہ نہیں ہوتا۔ یہ سارا کام وظیفے سے تو کھانا چاہتے ہیں، کھانا نہ کھائیں جناب، وظیفہ پڑھا کریں، پانی نہ پئیں وظیفہ پڑھا کریں، یہ کیا بات ہے؟ اسباب پیدا کرو، جب تمہارے پاس دولت ہوگی، پیسہ ہوگا، سب پوچھیں گے بھی نہیں، 3 شادیاں کرو، جب کچھ نہ ہو تو ایک مل گئی اس پر شکر کرو۔ ماں اپنے بچوں کو کتنے عرصے تک دودھ پلا سکتی ہے؟ حولین کاملین، 2 سال، یہ قرآن کا فتویٰ۔ اور امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 2.5 سال، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مدت رضاع 2 سال ہے، لیکن اگر 6 مہینے مزید بھی اس نے دودھ پیا ہے تو اس پر بھی ہم حکم رضاع جاری کر دیں گے، کیونکہ دودھ تو پی رہا ہے نا۔ اور اسی طرح 30 شہر بھی آیا ہے، لیکن اصل مدت رضاع 2 سال ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جادو ہے، میں سورۃ بقرہ پڑھتی ہوں، بعد میں بہت تنگ ہوتی ہوں، مشکل ہوتی ہے، میری بیٹی آپ پڑھیں، پڑھنے سے نہ گھبرائیں، جب دشمن ملک چھوڑتا ہے تو ہاتھ چھوڑتا ہے، تکلیف تو دیتا ہے، آپ بالکل پڑھتی رہیں، اور سارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ البقرہ تلاوت کریں، پڑھیں ایک پانی کے لگن میں، اور پھر وہ پانی سب پہ ڈالیں، گھر میں ڈالیں، ہر جگہ، انشاءاللہ یہ ظالم جو ہے نا نکل جائے گا، کیونکہ ہم لوگ تو اللہ کے قرآن و حدیث کے سوا کچھ نہیں جانتے، ہمیں تو یہی ہے جو ہم نے کہ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں رہ سکتا۔ کہتے کہ آج کل جادو اور کالا علم جو ہے بہت پھیل رہا ہے، بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ لوگ قرآن کی طرف رجوع کریں، اور صبح و شام اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں، معوذتین کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ باقی یہ تو نظام عالم ہے، کافر بھی رہیں گے، ہندو بھی رہیں گے، جادوگر بھی رہیں گے، مسلمان بھی رہیں گے۔ مجھے کہتے ہیں کہ کالے جادو کا اثر ہے، میری بیٹی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جو سنت اور شریعت میں علاج ہے وہ یہی ہے کہ آپ سورۃ البقرہ کو ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں، ضروری نہیں کہ پوری سورت ایک دفعہ سنیں، تھوڑی سن لی، پھر بعد میں سن لی، پھر بعد میں سن لی، یعنی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ وہ سورت ختم کریں، پھر اگلے دن، تو یہ انشاءاللہ کرتی رہیں، اگر جادو کا اثر ہے تو ختم ہو جائے گا، اگر جادو کا اثر نہیں ہے تو پھر تم جانو تمہارا کام جانے، بعض اوقات وہم بھی ہوتا ہے نا۔ آپ نے شادی کے لیے جو سورۃ الرحمن کا عمل بتایا تھا، ہم نے پورے کے ساتھ شوق سے 6 دن پڑھا، الحمدللہ ہمارے بچے کا رشتہ ہو گیا، وہ تو جو بھی یقین سے پڑھے گا ہو جائے گا، ہمارے پڑھنے میں کمی ہوتی ہے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور عمل نہ اثر نہ ہو۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کی شادی 4 سال پہلے کی تھی، لیکن 2 مہینے قبل بچے کی پیدائش کے دوران وہ فوت ہو گئی، میں اس کی جہیز کا جو سامان بیٹی کو دیا تھا واپس لے کر کسی کو دے سکتا ہوں؟ ان کو قائل کریں جو اس کے گھر والے ہیں، ایسے جھگڑے ہوں گے کہ بھئی اس کی جہیز کا سامان جو ہے وہ تو اس کا تھا نا، اس کی ملکیت تھی، اور وہ فوت ہوگی، اس کی طرف سے صدقہ کر دو، تم قبضہ نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ اگر آدمی عورت کو طلاق دے اور کوئی گواہ نہ ہو تب بھی طلاق ہو جاتی ہے، گواہ نکاح کے لیے ضروری ہے، طلاق کے لیے بس طلاق کا منہ سے لفظ نکلا نہیں، گولی لگ گئی۔ نظر سے بچنے کے لیے آخری 2 صورتیں جو ہیں وہ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد، اور حضور پاک نے ایک دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ میں بہت مشکلات میں ہوں، اس کا حل یہی ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا کرو، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دیں، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔
بعض لوگ مدینہ منورہ میں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو اللہ نے ان کو محروم کیا ہے، تو آپ کا ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ نے ان کو اپنے حرم میں، حرم رسول میں بھی نماز نہیں پڑھنے دی، کیونکہ اندر جراثیم ہو گئے نا شرک کے، اللہ نہیں آنے دیتا۔ کہتے جی کہ میاں بیوی ملنے سے پہلے دعا، کپڑے اتارنے سے پہلے دعا مانگ سکتے ہیں، اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہ، یا اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو بس۔ تھکاوٹ کی وجہ سے ہم ہوٹل میں سو گئے، چہرہ ہمارا ننگا تھا، پاؤں پہ کمبل ڈال لیا، کچھ نہیں ہوتا بھائی، کوئی دم شم نہیں۔ دہلی سے جدے آ کر احرام نہیں باندھا، مدینے چلا گیا، وہاں سے پھر احرام باندھ کے آیا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ اگر مدینے سے بغیر احرام کے آئے تو دم پڑ جائے گی۔ 2 گھنٹے کے بعد احرام پھر پہن کے پھر بال کٹوائے، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں، بس 10-12 ریال خیرات کر دو۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ میرا پہلا عمرہ تھا، مجھے شک ہے کہ میں نے شاید 1 یا 2 چکر کم لگائے، تو ایک دفعہ پھر طواف دہرا دو تاکہ شک ختم ہو جائے۔ الوداعی طواف نہیں ہوتا۔ غلام کا معنی لڑکا، مطلقہ لڑکے کو کہتے ہیں۔ کالا مہندی نہ لگائیں اور کوئی مہندی لگائیں۔ سگریٹیں لانا حرام ہے۔ بھائی طائف سے جو عمرہ کرو گے وہ میقات کا عمرہ ہے، اس کا تو ثواب بہت زیادہ ہے طواف سے۔ بریگیڈیئر آپ صاحب، آپ کی والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، آپ کو بھی ہمیں بھی صحت عطا فرمائے۔ حالت احرام میں تھا، ظہر کا وقت ہو گیا، وضو کیا، کھڑکی کھولی، میرے ہاتھ پر لگ گئی، جس سے چمڑا اتر گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ احرام کی حالت میں داڑھی میں خارش کی تو بال گر گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ احرام کی عمرے میں ہر وقت چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ اولاد کی نیک ہونے کے لیے اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ پاکستان سے آیا، احرام نہیں باندھا، یہاں سے باندھ لیا، دم پڑ گئی، اور وہ میقات والے عمرے سے بھی آپ محروم ہو گئے۔ واللہ اعلم۔